بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس ہے عمرہ کا طریقہ۔ آج ہم عمرہ کی تعریف اور عمرہ کے کام اور عمرہ کی قسمیں اور عمرہ کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمرہ کی تعریف یہ ہے کہ شریعت میں احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ کے کام جملہ 4 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق۔ اور اسی طرح عمرہ کی قسمیں 3 ہیں۔ نمبر 1 صرف عمرہ کرنا، یعنی عمرہ کے ساتھ حج کو شامل نہیں کرنا۔ حج تمتع کا عمرہ، اس میں پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا، دونوں علیحدہ علیحدہ احرام باندھنا۔ نمبر 3 حج قران کا عمرہ، ایک احرام سے عمرہ اور حج کرنا، یعنی احرام باندھ کر پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا، دونوں کا احرام ایک ہوگا۔ عمرہ کے فرائض 2 ہیں۔ نمبر 1 احرام اور طواف، ان میں ایک شرط اور ایک رکن ہے۔ احرام شرط ہے اور طواف رکن ہے۔ اب ہم عمرہ کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمرہ کا طریقہ آسان ہے اور بہت مختصر ہے۔ احرام سے پہلے غسل کر سکتے ہو تو غسل کر لیں، غسل کرنا سنت ہے ورنہ وضو بنا لیں۔ پھر احرام باندھ لیں، یعنی ایک چادر بطور تہبند بند لیں اور ایک چادر کو اوڑھ لیں۔ اور عورتوں کے لیے احرام یہ ہے کہ وہ چہرے کو کپڑا لگنے نہ دیں۔ مرد قدم کے اوپر کی ہڈی نہ چھپائیں، عورت چھپا سکتی ہے۔ مرد اور عورت ہر ایک کے لیے عمرہ کے احرام کا طریقہ حج کے احرام کے طریقے کے جیسا ہی ہے۔ پھر 2 رکعت نماز احرام کی ادا کریں، یہ نماز بھی سنت ہے۔ نماز پڑھنے تک سر پر کپڑا رکھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد مرد حضرات سر پر سے کپڑا ہٹا دیں، عورتیں سر کو ڈھانک کر ہی رکھیں گی۔ پھر عمرہ کی نیت کر کے لبیک پڑھیں۔ عمرہ کی نیت: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی انک انت السمیع العلیم۔ اس کے ساتھ ہی حالت احرام میں ہو جائیں گی۔ حج میں جو کام حالت احرام میں ناجائز یا مکروہ ہے، عمرہ میں بھی وہ تمام کام ناجائز اور مکروہ ہیں۔ نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور کثرت اور اکثر لبیک پڑھتے رہیں، لبیک کے الفاظ پڑھتے رہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے۔ اور مرد حضرات اضطباع یعنی سیدھے کاندھے کو کھلا رکھیں، اس پر کپڑا بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالیں اور 3 چکر میں رمل کرتے ہوئے طواف کریں، یعنی پہلوانوں کی طرح قدم قریب قریب ڈال کر مونڈے اچکاتے ہوئے چلیں۔ البتہ عورتوں کے لیے اضطباع اور رمل نہیں ہے۔ طواف میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ مصنون دعائیں یاد نہ ہو تو جو دعا بھی چاہتے ہیں کریں اور کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ دوران طواف کعبۃ اللہ پر نظر نہ کریں بلکہ نظر نیچے رکھیں اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز طواف پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم پر موقع نہ ملے تو مسجد حرام میں جس جگہ بھی سہولت ہو 2 رکعت نماز طواف پڑھ کر ہو سکے تو ملتزم پر اپنا سینہ چمٹا کر دعا کریں۔ اگر ایسی صورت نہ مل سکے تو جیسی سہولت ہو دعا کریں اور خوب زمزم پئیں۔ پھر حجر اسود کا استعلام کر کے سیدھا صفا کی طرف جائیں۔ صفا پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا والحمد للہ علی ما اولانا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور درمیان میں معصورہ دعا پڑھیں اور جو دعا بھی چاہتے ہیں جس زبان میں بھی ہو پڑھتے رہیں۔ صفا سے مروہ کی طرف حج کی
طرح 7 چکر کریں۔ صفا سے مروہ جانا 1 چکر، پھر مروہ سے صفا کو آنا دوسری چکر، اس طرح یہ 2 چکر شمار ہوں گے، اور 7ویں یعنی آخری چکر مروہ پر ختم ہوگی۔ صفا مروہ کی سعی میں 2 سبز ستون اور سبز لائٹ کے درمیان مرد حضرات تیز تیز چلیں گے اور خواتین معمول کی چال چلیں گے۔ صفا مروہ دونوں پہاڑیوں پر اس قدر چڑھیں گے کہ کعبۃ اللہ نظر آ سکے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے۔ طواف کعبہ کے دوران اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران جو معصورہ دعائیں ہیں وہ دعا یا جو بھی دعا آپ چاہیں کسی بھی زبان میں ہو دعا کریں، معصورہ دعائیں پڑھتے رہیں، یہ بہت بہتر ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد مرد حضرات حلق یا تقصیر کریں۔ حلق کرنا اچھا ہے، تقصیر کے لیے کم از کم ربع سر کے 1 پور کے برابر بال کم کرنا ضروری ہے۔ اگر سر کے بال 1 پور یا اس سے کم لمبے ہیں تو حلق کرنا ضروری ہے، اگر بال نہ ہو تو اس طرح پھیر دینا بھی کافی ہے۔ عورتوں کے لیے صرف قصر ہے، حلق جائز نہیں ہے، ان کے لیے بس یہی ہے کہ وہ اپنی چوٹی کے آخر سے صرف 1 پور کے بال کاٹ لیں۔ عمرہ کا حلق مرد یا عورت کوئی بھی ہو خود اپنا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد عمرہ کا اب کوئی کام باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ الحمدللہ اب عمرہ مکمل ہو گیا۔ پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ یا حل میں کسی بھی مقام پر جا کر احرام باندھ کر اسی طرح عمرہ کر سکتے ہیں۔ احناف کے پاس عمرہ کرنے والے کے لیے طواف وداع رخصتی کا طواف نہیں ہے، نفل طواف ہر وقت کر سکتے ہیں۔ نفل طواف میں احرام، اجتماع اور رمل نہیں ہے، البتہ نفل طواف میں بھی طواف کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگا، اور احناف کے مسلک کے مطابق طواف کے 2 رکعت نماز عصر کی اور فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 رکعت ہر طواف میں واجب ہے اور عملاً سنت کی طرح ہے۔ ضروری اور اہم بات، ایام تشریق میں عمرہ نہ کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینہ پہنچا دے اور ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔